الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. جب بھی مسجد میں داخل ہوں یاد آنے پر نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں. جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا بھی جائز ہو جائے گا. شہنشاہ مدینہ راحت ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے. یا نبی تجھ پہ لاکھوں درود و سلام، اس پہ ہے ناز مجھ کو ہوں تیرا غلام، اپنی رحمت سے تو شاہ خیر الانام، مجھ سے عاصی کا بھی ناز بردار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو فتح جنگ فیضان مدینہ میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شامل ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین، حصول ثواب کی خاطر بیان سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا. جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ. حسب حال حسب موقع کچھ اچھی نیتیں یوں بھی کی جا سکتی ہیں کہ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا. اور جب یہ صدا لگائی جائے صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ، تو ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، روض الریاحین سے ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ آپ کو سناتا ہوں. حضرت سیدنا شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے متقی اور پرہیزگار تھے. آپ کی صاحبزادی جو حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ نیک و پرہیزگار بھی تھی، جب شادی کے لائق ہوئی تو بادشاہ کے یہاں سے رشتہ آیا. سیدنا شیخ کرمانی نے 3 دن کی مہلت مانگی اور مسجد گھوم کر کسی پارسا نوجوان کو تلاش کرنے لگے. توجہ، بادشاہ کے یہاں سے بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے اور یہ مسجد گھوم کر رشتہ تلاش کر رہے ہیں. پارسا نوجوان کو، نیک نوجوان کو تلاش کرنے لگے.
ایک نوجوان پر آپ کی نگاہ پڑی جس نے اچھی طرح نماز ادا کی. شیخ نے اس سے پوچھا کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ اس نے کہا نہیں. پھر پوچھا کیا نکاح کرنا چاہتے ہو؟ لڑکی قرآن پاک پڑھتی ہے، نماز روزے کی پابند، خوبصورت اور نیک سیرت ہے. اس نوجوان نے کہا بھلا میرے ساتھ کون رشتہ کرے گا؟ حضرت سیدنا شیخ کرمانی نے فرمایا میں کرتا ہوں. یہ کچھ درہم رکھو، 1 درہم کی روٹی، 1 کا سالن اور 1 کی خوشبو خرید لاؤ. اس طرح سیدنا شیخ کرمانی نے اپنی نیک بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے پڑھا دیا. دلہن جب دلہا کے گھر آئی تو اس نے دیکھا کہ پانی کی سراہی پر ایک سوکھی روٹی رکھی ہوئی ہے. دلہن نے پوچھا یہ روٹی کیسی ہے؟ دلہا نے کہا یہ کل کی باسی روٹی ہے، میں نے افطار کے لیے رکھ لی تھی. یہ سن کر وہ واپس ہونے لگی. یہ دیکھ کر دلہا بولا مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ سیدنا شیخ کرمانی کی شہزادی مجھ غریب انسان کے گھر نہیں رک سکتی. دلہن بولی میں آپ کی مفلسی کی باعث، آپ کی مفلسی یعنی غربت کے باعث نہیں، بلکہ اس لیے لوٹ کر جا رہی ہوں کہ رب العالمین پر آپ کا یقین مجھے بہت کمزور نظر آ رہا ہے. مجھے تو اپنے والد پر حیرت ہے کہ انہوں نے آپ کو پاکیزہ خصلت و صالح اور نیک کیسے کہہ دیا. دولہا یہ سن کر بہت شرمندہ ہوا اور اس نے کہا اس کمزوری سے معذرت خواہ ہوں. دلہن نے کہا اپنا عذر آپ جانیں، البتہ میں ایسے گھر میں نہیں رک سکتی جہاں ایک وقت کی خوراک جمع رکھی ہو. اب یا تو میں رہوں گی یا روٹی. دولہا نے فوراً جا کر روٹی خیرات کر دی. اللہ غنی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے اس زمانے کے مشہور ولی اللہ حضرت شیخ کرمانی نے اپنی نور نظر کہ کس قدر بہترین انداز میں مدنی تربیت فرمائی تھی، اور آپ کی تربیت یافتہ بیٹی کا توکل بھی کس قدر زبردست تھا، جو اپنے شوہر کے گھر میں مناسب سہولیات اور مال و دولت کی کثرت نہ ہونے کی وجہ سے ناراض نہیں ہو رہی، بلکہ شکوہ کیا بھی تو کس بات کا کہ افطاری کے لیے روٹی بچا کر کیوں رکھی ہوئی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ توکل کے خلاف تھا. اس شہزادی کو یہ مدنی سوچ ان کے والد گرامی حضرت سیدنا شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مدنی تربیت کی بدولت ہی ملی ہوگی کہ جو خود متقی و پرہیزگار اور خدا پر کامل بھروسہ رکھنے والے بزرگ تھے. لہذا آپ نے اپنی بیٹی کی مدنی تربیت اسی انداز پر فرمائی اور ان کے لیے عبادت گزار شخص کا انتخاب فرمایا تاکہ تقوی و پرہیزگاری کی برکتیں ان کی نسلوں میں بھی منتقل ہوں. کیونکہ اگر انسان خود نیک ہو تو اس کی نیکیوں سے اس کی نسلوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں بے شک اللہ عز و جل انسان کی نیکیوں سے اس کی اولاد اور اولاد در اولاد کی اصلاح فرما دیتا ہے اور اس کی نسل اور اس کے پڑوسیوں میں اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور وہ سب اللہ عز و جل کی طرف سے پردے اور امان میں رہتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے معاشرے میں اولاد کی تربیت کے معاملے میں انتہائی غفلت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ پیرنٹس جو ہیں، والدین جو ہیں،
یہ خود تربیت یافتہ نہیں، کیونکہ تربیت کرنے کے لیے بھی تو تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے، اور جو خود شرعی احکام سے ناواقف اور تربیت کا محتاج ہو تو وہ دوسروں کی تربیت کیسے کرے گا؟ لہذا جب ان آزاد خیال والدین کی بیٹیوں کے رشتے آنے لگتے ہیں تو ان کی پریورٹیز کیا ہیں، ان کی ترجیحات کیا ہیں؟ کہ لڑکا امیر و کبیر، مختلف دنیاوی علوم و فنون کی ڈگریاں رکھنے والا، ماڈرن گھرانے سے تعلق رکھنے والا ہو، نماز چاہے ایک نہ پڑھے، اگرچہ فاسق و فاجر ہو، حرام روزی کماتا ہو، لوگوں کو دھوکہ دینے میں مشہور ہو، دین کے ضروری مسائل بھی نہ آتے ہوں، الغرض بے عملی کا نمونہ ہی کیوں نہ ہو، جبکہ اگر کوئی ایسے لڑکے سے نکاح کا مشورہ دے کہ جس کی انکم یعنی آمدنی تھوڑی ہے اور اگرچہ 100% حلال ہو، بیوی کے حقوق ادا کرنے پر بھی قادر ہو، متقی، پرہیزگار، دیندار، علم و عمل، شرم و حیا اور سنتوں کا پیکر ہو، خوف خدا اور عشق مصطفیٰ کی دولت سے مالا مال ہو، امام مسجد، مؤذن، قاری یا مدنی ماحول سے وابستہ ہو، تو معاذ اللہ اس کے متعلق اس طرح کے جملے بعض اوقات کہے جاتے ہیں کہ ارے اس سے شادی کر کے تو ہماری بیٹی بھوکی مرے گی، ارے گھر میں قید رکھے گا، سر سے پاؤں تک پردے میں رکھے گا، بہت سختی کرے گا۔ یاد رکھیے اچھے والدین ایسی نادانی ہرگز نہیں کرتے، بلکہ وہ تو اپنی بہن بیٹیوں کے نکاح کے لیے ہمیشہ دیندار شخص کی تلاش میں رہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی دیندار شخص سے نکاح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے کہ رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں وہ شخص پیغام نکاح دے کہ جس کی دینداری اور اخلاق تم کو پسند ہیں تو نکاح کر دو، اگر یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنے اور لمبے چوڑے فساد برپا ہو جائیں گے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بہت توجہ سے اس حدیث کو اور اس کی شرح کو سنیے، فرمایا اگر یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنے اور لمبے چوڑے فساد برپا ہو جائیں گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تمہاری لڑکی کے لیے دیندار، عادات و اطوار کا درست لڑکا مل جائے تو صرف مال کی ہوس میں اور لکھ پتی کے انتظار میں جوان لڑکی کے نکاح میں دیر نہ کرو، اس لیے کہ اگر مالدار کے انتظار میں لڑکیوں کے نکاح نہ کیے گئے تو ادھر لڑکیاں بہت کماری بیٹھی رہیں گی اور ادھر لڑکے بہت سے بے شادی رہیں گے، جس سے بدکاری پھیلے گی اور بدکاری کی وجہ سے لڑکی والوں کو شرمندگی ہوگی، نتیجہ یہ ہوگا کہ خاندان آپس میں لڑیں گے، قتل و غارت ہوں گے، جس کا آج کل ظہور ہونے لگا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک عظیم نعمت اولاد بھی ہے۔ اولاد ایسی نعمت ہے کہ جس سے گھر میں خوشیوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ دعا گوئے ہیں، ہم دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی آج کے اجتماع کے شرکاء میں، مدنی چینل کے ناظرین میں جو بے اولاد ہیں، اللہ اپنی رحمت سے انہیں نیک اولاد عطا فرما دے، عافیت کے ساتھ نیک بیٹے نصیب ہوں، کیونکہ نیک اولاد ایسی نعمت کہ والدین کے بڑھاپے میں ان کا سہارا ہوتی ہے۔ اچھی اولاد ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کی نجات کا سامان بنتی ہے۔ اللہ عز و جل جب کسی کو اس نعمت سے نوازتا ہے تو والدین کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، مگر ساتھ ہی ساتھ ان کا امتحان بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ والدین پر ہے کہ وہ اولاد کی اسلامی تربیت کر کے اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ یاد رکھیے، عموماً بچے کی عادات و کردار یہ
جو ہیں وہ ماں باپ کے عادات و کردار سے بنتے ہیں. بچے عادات و کردار میں والدین کی پیروی کرتے ہیں. اگر والدین شریعت کے پابند اور حصول علم کے شوقین ہوں تو ان کی نسلیں بھی نیکیوں کی راہ پر گامزن رہتی ہیں اور والدین کی نجات اور بخشش اور نیک نامی کا سبب بنتی ہیں. اور اگر والدین خود بری عادتوں کا شکار ہوں تو اولاد بھی برائیوں میں مبتلا ہو جاتی، کیونکہ یہ عادتیں، برائیاں، یہ بری خصلتیں اولاد کے اندر منتقل ہوتی ہیں، اور ایسی اولاد سبب نجات نہیں بلکہ سبب ہلاکت بن جاتی ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ اولاد کی تربیت ماں باپ دونوں ہی کی ذمہ داری ہے، مگر باپ کمانے کا بہانہ بنا کر کے میں تو جاب کرتا ہوں، میں تو بزنس کر رہا ہوں، میں تو کمائیاں کر رہا ہوں، سارا دن ان کے لیے محنت مزدوری کرتا ہوں، تھک ہار جاتا ہوں. وہ کمانے کا بہانہ بنا کر تربیت اولاد کی ساری ذمہ داری ماں پر ڈالتا ہے اور خود کو بری ذمہ کر لیتا ہے. اور جبکہ بچوں کی ماں گھر کے کاموں کا عذر پیش کر کے کہ میں بچوں کو کیسے کہ اب یہ جو ہے وہ گھر کے کاموں کا عذر پیش کر کے تربیت اولاد کا اصل ذمہ دار اپنے شوہر کو قرار دیتی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسی اولاد ہاتھوں سے نکل کر تمام گھر والوں کے لیے باعث زحمت بن جاتی ہے. لہذا والدین کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ملک و ملت اور مستقبل کے معماروں کو بچپن ہی سے نیک اور معاشرے کا باکردار فرد بنانے میں ہرگز سستی نہ کریں، کیونکہ بچپن میں جو سیکھا جائے اس کے اثرات مضبوط اور دیر پا ہوتے ہیں. اور جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، العلم فی صغارہ کا نقش علی الحجر، اور بچپن میں علم حاصل کرنا پتھر پر نقش کی طرح پختہ ہوتا ہے. یہ پودے دیکھے آپ نے چھوٹے چھوٹے، بعض گھروں کے باہر کوئی بیل دیکھی ہوگی آپ نے دیوار پر پھیلی ہوئی. شروع میں جب یہ نرم کومپل تھی، اس کو رسی کے ساتھ ایک طرف کو باندھ دیا، اس کا رخ ادھر ہو گیا. بعض پودے ایسے ہوتے ہیں جن کو سیدھا رکھنا ان کی خوبصورتی کے لیے، وہ ان کے ساتھ شروع میں کچھ چھڑی، کوئی سریا، کوئی ایسی چیز باندھ دی جاتی ہے جس سے وہ ٹہنی ہوا سے ادھر ادھر نہیں ہوتی، اس کا رخ سیدھا ہی جاتا ہے. شروع میں چونکہ یہ نرم ہے، اس کو جدھر موڑنا چاہو موڑ لو، ادھر جدھر رکھنا چاہو رکھ لو. لیکن اگر شروع میں ادھر کسی رخ مڑ گیا تو اب جیسے جیسے یہ تناور درخت بن جائے گا، اب جب تناور درخت بن گیا، اب آپ کسی طرح موڑنا چاہو گے تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اب یہاں موڑنا بہت مشکل ہو گیا. شروع میں اس کا رخ جدھر چاہتے موڑ لیتے. تو اپنے مدنی منوں کو، مدنی منیوں کو شروع سے ہی مدینے کی طرف موڑ لو، تاکہ جیسے جیسے بڑے ہو جائیں ان کی زبان پر مدینے والے کا ذکر جاری رہے. کہ سوچوں کو شروع. اب آپ نے غور کیا ہوگا جن گھروں میں مدنی چینل ہی چلتا ہے، وہاں کے چھوٹے چھوٹے مدنی منع، مدنی منیا، آقا کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، اپنی توتلی زبان میں یہ یا رسول اللہ، یا غوث، مکہ، مدینہ، یہ کہتے نظر آئیں گے. اور جن کے گھر میں گناہوں بھرے چینل چلتے ہیں، ان کے بچے اب وہ بعض اوقات ڈانس کرتے نظر آتے ہیں، تالیاں بجاتے نظر آئیں گے اور گانے گاتے نظر آئیں گے. گھر کے ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کے بعد، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت یہ آیت فرمائی، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ. تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے گھر والوں کو کس طرح آگ سے بچائیں؟ سنیں میرے مدنی چینل کے ناظرین بہت توجہ سے،
اس آیت کی یوں سمجھے کہ وضاحت اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے ہم تک پہنچ گئی. قو انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ. تو صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں ہم کیسے اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچائیں؟ تو آپ نے فرمایا انہیں ان کاموں کا حکم دو جو اللہ عز و جل کو پسند ہے، اور ان کاموں سے منع کرو جو اللہ کو ناپسند ہے. کیسی خوبصورت، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. فرمایا انہیں ان کاموں کا حکم دو جو اللہ کو پسند ہے، اور ان کاموں سے منع کرو جو اللہ کو ناپسند ہے. اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 خصلتوں کی تعلیم دو. ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ ہم غور کر لیں اپنے بچوں کو، اپنے مدنی منوں مدنی منیوں کو. اب مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے اپنی اولاد کو 3 خصلتوں کی تعلیم دو. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اہل بیت کی محبت، اور قرآن پاک کی تعلیم. ایک حدیث پاک میں ہے ارشاد فرمایا اولاد کا والد پر یہ حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اچھا ادب سکھائے. اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کسی باپ نے اپنے بچے کو ایسا عطیہ نہیں دیا جو اچھے ادب سے بہتر ہو. مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں اچھے ادب سے مراد بچے کو دیندار، متقی، پرہیزگار بنانا ہے. اولاد کے لیے اس سے اچھا عطیہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ چیز دین و دنیا میں کام آتی ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو صرف مالدار بنا کر دنیا سے نہ جائیں، انہیں دیندار بنا کر جائیں جو خود انہیں بھی قبر میں کام آوے، کہ زندہ اولاد کی نیکیوں کا ثواب مردہ کو قبر میں ملتا ہے. آج ہم اس بات کی فکر میں ہیں کہ ان کو دنیا سکھا دیں، ان کو بزنس میں، کاروبار میں، دنیا داری میں اتنا لگا دیا. ارے بعض وقت غور طلب بات تو یہ ہے کہ ایک باپ نے ساری زندگی محنت کر کر کے اپنے بچے کو پڑھایا، لکھایا، اس کو ماڈرن بنایا، اس کو دنیا کی تعلیم دی، تربیت کے معاملے میں اس قدر جو ہے وہ پیسہ لگایا، لیکن وہ کیسی تربیت لے کر آیا کہ جس کے باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور بیٹے کو جنازے کی 4 تکبیریں بھی صحیح کہنے نہیں آتی، کو نماز کا پتہ نہیں ہے، اس کو وضو کا پتہ نہیں ہے. ایک باپ نے کیا کمایا؟ ہمیں یہ فکر ہے آج دنیا کماؤں، پیسے کماؤں، اپنی نمازوں کی فکر نہیں رہی، اپنا تلاوت قرآن کا ذہن نہیں رہا، شریعت کے احکام پر عمل کا ذہن نہیں کہ دنیا بنانی ہے، اولاد کے لیے کما رہا ہوں، اولاد کے لیے بنا رہا ہوں. اولاد کی فکر ہے کہ میں اس کے لیے بینک بیلنس بنا جاؤں، کوئی جائیداد بنا جاؤں، کوئی پلاٹ بنا جاؤں، کوئی مکان بنا جاؤں، کوئی اچھا ان کے لیے بزنس اسٹیبلش کر جاؤں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا. ہمیں یہ فکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا. کیا کبھی یہ سوچا کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کس کام میں لگ جائے گی اور اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا بنے گا؟ کبھی یہ سوچا؟ یہ تو فکر ہے میرے مرنے کے بعد اولاد کا کیا بنے گا. اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا قبر میں کیا بنے گا. ان کو کن رستے پر چلا کر جا رہے، کس طرح کی صحبتوں میں بٹھا کے جا رہے، کس طرح کے کاموں میں، کس طرح کی دنیا میں لگا کے جا رہے. بچوں کی اسلامی تعلیم و تربیت اور مدنی تربیت کی جتنی ضرورت آج ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہ تھی. آج ہر طرف شیطانی کاموں اور گناہوں کے آلات کی بھرمار ہے. اولاد کو محض دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرنے کا رجحان زور پکڑتا جا رہا ہے، جبکہ پہلے کے دور میں اولاد کے لیے دینی تعلیم کو زیادہ حیثیت دی جاتی تھی. شاید یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں والدین کے ساتھ ساتھ ان کی اولاد بھی متقی و پرہیزگار اور فرما بردار ہوتی تھی، مگر اب دنیاوی تعلیم کو ترجیح دی جانے لگی ہے. یہی وجہ ہے کہ انگلش میڈیم سکولوں میں بھاری فیسوں کی ادائیگی اور ہر آسائش و سہولیات کی فراہمی اس لیے کی جاتی ہے کہ بچوں کا دنیاوی مستقبل
ان کا فیوچر برائٹ ہو، روشن ہو جائے، اچھی جاب لگ جائے، خوب بینک بیلنس جمع ہو جائے، حتیٰ کہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے والدین اپنی اولاد کو بیرون ملک پڑھنے کے لیے بھی بھیج دیتے ہیں۔ یوں دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بچہ پکا دنیا دار، بزنس مین اور فیشن کا نمونہ تو بن جاتا ہے، مگر نیک اور باعمل مسلمان نہیں بن پاتا۔ اولاد کی تربیت کا ذہن دینے کے لیے مسلمانوں کو چوٹ کرتے ہوئے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سنیں یہ مضمون۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسلامی زندگی میں یہ ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں یہ طریقہ ہے کہ بچپن میں اپنی اولاد کے اخلاق و آداب کا خیال نہیں رکھتے۔ غریب لوگ تو اپنے بچوں کو آوارہ لڑکوں کے ساتھ کھیلنے کودنے کی اجازت دیتے ہیں اور ان کی تعلیم کا زمانہ خراب صحبتوں اور کھیل کود میں برباد کر دیتے ہیں۔ وہ بچے یا تو جوان ہو کر بھیک مانگتے پھرتے ہیں، یا ذلت کی نوکریاں کرتے ہیں، یا چور ڈاکو اور بدمعاش بن کر اپنی زندگی جیل خانہ میں گزارتے ہیں۔ اور مالدار لوگ اپنے بچوں کو شروع سے شوقین مزاج بناتے ہیں، انگریزی بال رکھانا، فضول خرچ کرنا سکھاتے ہیں، ہر وقت بوٹ اور سوٹ وغیرہ پہناتے ہیں، پھر اپنے ساتھ سینما اور ناچ کی مجلسوں میں انہیں شریک کرتے ہیں۔ جب یہ نونہال کچھ ہوش سنبھالتا ہے تو اس کو کلمہ تک نہ سکھایا، کالج یا سکول میں ڈال دیا، زیادہ خرچ کرنا، فیشن ایبل بننا سکھایا گیا، خراب صحبتوں سے صحت اور مذہب دونوں برباد ہو گئے۔ اب جب نونہال کالج سے باہر آئے تو اگر خاطر خواہ نوکری مل گئی تو صاحب بہادر بن گئے کہ نہ ماں کا ادب جانے، نہ باپ کو پہچانے، نہ بیوی کے حقوق کی خبر، نہ اولاد کی پرورش سے واقف۔ ان کے ذہن میں اعلیٰ ترقی یہ آئی کہ ہم کو لوگ انگریز سمجھیں۔ بھلا اپنے کو دوسری قوم میں فنا کر دینا بھی کوئی ترقی ہے؟ اگر کوئی معقول جگہ نہ ملی تو ان بیچاروں کو بہت مصیبت پڑتی ہے، کیونکہ کالج میں خرچ کرنا سیکھا، کمانا نہ سیکھا، کھلانا نہ سیکھا، اپنا کام نوکروں سے کروانا سیکھا، خود کرنا نہ سیکھا۔ اب یہ لوگ کالج کی سی زندگی گزارنے کے لیے شریف بدمعاش ہو جاتے ہیں، جعلی نوٹ بنا کر زندگی جیل میں گزارتے یا ڈاکو بدمعاش بنتے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو بچے پرورش کے زمانے میں اچھی صحبتیں نہیں پاتے۔ مفتی صاحب نے کیا نچوڑ نکالا ہے امیر اور غریب کا، ایک خوبصورت سینیریو بیان کر کے۔ اب آگے لکھتے ہیں، جو بچے پرورش کے زمانے میں اچھی صحبتیں نہیں پاتے وہ جوان ہو کر ماں باپ کو بہت پریشان کرتے ہیں۔ ہم نے بڑے فیشنیبل صاحبزادوں کے ماں باپ کو دیکھا کہ وہ روتے پھرتے ہیں، مفتی صاحب تعویذ دو جس سے بچہ کہنا مانے، ہمارے قبضے میں آئے۔ مگر دوستو، فقط تعویذ سے کام نہیں چلتا، کچھ ٹھیک عمل بھی کرنا چاہیے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے کیسی خوبصورت جو ہے وہ بات ہمارے لیے بیان فرمائی۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ حقیقت ہے کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بویا کچھ اور کاٹا کچھ۔ بیج ڈالا تو گندم کا اور فصل کاٹے آم کی، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ تو جیسا بیج ویسی فصل، جو بیجو گے وہ کاٹو گے۔ اور یہی مثال اولاد کی ہے کہ والدین اولاد کی اسلامی طریقے سے تربیت نہیں کرتے، مگر پھر بھی یہ توقع رکھتے کہ ہمارے بچے بھی نیک و پرہیزگار بنے، والدین کے فرما بردار بنے، معاشرے میں عزت دار اور پاکیزہ کردار والے بنے۔ آج کہتے ہی بچے بدتمیز ہو گئے، بچے بد کردار ہو گئے، ماں باپ کا ادب نہیں کرتے، ارے گھر میں بدتمیزی کرتے، پریشان کر دیا، بچے ادب نہیں کرتے۔ ان کو ہم سکھائیں گے، ان کو یہی ذہن دیں گے کہ اولاد کو چاہیے ماں باپ کا ادب کریں، اچھے اخلاق اپنائیں، لیکن ہمیں تھوڑا سا یہاں غور تو کرنا ہے، ہو از ریسپانسیبل، ذمہ دار کون؟ ہم نے ماحول کیسا دیا؟ ہم نے ان کو تربیت کیسی دی؟ ہم نے ان کو دوست کیسے دیے؟ ہم اپنے موبائل اپنے کمپیوٹر سے فارغ کب ہوئے کہ بچوں کے لیے بیٹھتے؟ اپنے دوستوں سے فارغ کب ہوئے کہ اولاد کی تربیت کے لیے بیٹھتے؟ کب ہم نے ہاتھ پکڑ کے ان کو نماز کے لیے لے کر گئے؟ کب اپنے ساتھ لے کر نماز کے لیے مصلی کے ساتھ کھڑا کیا؟ کہاں ہم نے ان کی تربیت کے لیے اچھے الفاظ استعمال کیے؟
کیا ان کو سکھا سکھا کر اچھے اخلاق اچھے ادب سکھانے کی کوشش کی؟ اپنے آپ کو تو ہم نے اتنا مصروف کر لیا دنیا داری میں، کھیلوں میں اور طرح طرح کے میوزیکل کاموں میں، اور ہم کہتے ہیں کہ اولاد اچھی تربیت والی نکل آئے۔ ایک وقت تھا کہ ماں بچے کو دودھ پلاتی تو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ماں بچوں کی تربیت کرتی ہے تو مصطفیٰ کے قصیدے پڑھ پڑھ کر لوریاں دیتی ہے، قرآن کی تلاوت سنا سنا کر بچوں کی تربیت کرتی ہے، صحابہ اور اہل بیت کے واقعات سنا سنا کر بچوں کی تربیت ہوتی ہے، اچھے اخلاق سکھائے جاتے ہیں۔ اور آج بچے کو فیڈ بھی کیا جا رہا ہے، سامنے گانے بھی چل رہے ہیں، فلم بھی چل رہی ہے، کان سے موبائل اترتا نہیں ہے، میوزک اترتا نہیں ہے، فلمیں ڈراموں کی آواز گھر میں بند نہیں ہوتی۔ گھر کے ماحول کو تو ہم دیکھیں ہم نے کیسا بنایا۔ پہلا دن ہے میرے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا، اور پہلے دن 18 سپارے سنا دیتے ہیں۔ کیوں؟ پوچھا بیٹا پہلا دن ہے مدرسے میں، اور کہتے 19ویں پارے سے پڑھوں گا، یہ 18 سپارے کہاں یاد کیے؟ فرمایا میری ماں 18 سپاروں کی حافظہ تھی، میں نے ماں کے بطن اطہر میں ماں کی تلاوت سن سن کر 18 سپارے یاد کر لیے تھے۔ سیدنا خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ جب رسم بسم اللہ ہو رہی ہے 15 سپارے سنا دیے، استاد فرماتے بیٹا آگے نہیں پڑھو گے؟ فرمایا بس اتنا ہی یاد تھا، کیونکہ میری ماں کو اتنا ہی یاد تھا۔ یہ پہلے دن آئے، رسم بسم اللہ کے موقع پر آئے، 18 سپارے سنائے، 15 سپارے سنائے، اے ماں کی گود، ماں کا بطن، ماں کی تلاوت کی آواز سن سن کر یاد کر کے آ جاتے ہیں۔ اور آج ہم اپنے بچوں کو تربیت کیا دے رہے ہیں؟ وہ وقت تھا کہ ماں ساری ساری رات سجدے کرتی تھی تو بیٹے بھی غوث بہاؤدین زکریا جیسے پیدا ہو، بیٹے بھی شاہ رکن عالم جیسے پیدا ہو۔ ماں ساری رات عبادت کرے تو بیٹے بھی غوث سیدنا عبد القادر جیلانی جیسے پیدا ہو، بیٹے بھی سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسے پیدا ہو۔ ماں باپ کی اچھی تربیت ہو تو بیٹے بھی سلطان العارفین جیسے پیدا ہو، بیٹے بھی بابا فرید جیسے پیدا ہو، بیٹے بھی امام غزالی جیسے پیدا ہو۔ جب ماں عابدہ زاہدہ ہوتی ہے تو بیٹے بھی جو ہے امام احمد رضا جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ اور جب ماں بیوہ ہو جانے کے باوجود اپنی اولاد کو مدینے والے کی محبت کا درس دے، حلال کا درس دے اور صبر و شکر کی زندگی بسر کرے تو بیٹے بھی الیاس قادری جیسے پیدا ہوا کرتے ہیں۔ یا رسول اپنے گھر کے ماحول کو ری چیک کیجئے، ہم نے اپنے گھر میں بچوں کو ماحول کیسا دیا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو اپنے بچوں کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے روکا ہی نہیں، اپنی عادات کو ہم نے ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی، اور بچوں سے توقع رکھتے ہیں کہ بچے ہمارا جب وہ پرہیزگار و متقی نکلے۔ ان کی تربیت پر فکر کریں۔ اور یہ نرم کومپلیں ہیں اور یہ نازک شیشیاں ہیں، مدنی منیاں بچیاں، ان کو برائی کی محفلوں میں مت لے کر جاؤ۔ یہ میوزیکل فنکشن، یہ شادی بیاہ کے موقع، اس میں بہت خطرہ ہوتا ہے، بہت خطرہ ہوتا ہے۔ اور میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اور یہ بعض اوقات جو ہے وہ اولاد کی طرف سے ماں باپ کا توجہ نہ کرنا، ماں باپ کا ان پر توجہ نہ دینا، ان کی اسلامی تربیت نہ کرنا، اس کے نتائج دنیا میں بھی خطرے کی صورت میں بعض اوقات آتے ہیں کہ وہ بچہ بدتمیز بن جاتا ہے، بد اخلاق ہوتا ہے، نشے میں ڈالا جاتا ہے، اور جن کو گھر میں محبت نہ ملے، پیار نہ ملے، وہ باہر محبتیں تلاش کرتے ہیں۔ بچیاں ان پر توجہ رکھنی ہے ماں باپ کو، ان کو گھر میں محبت اور پیار نہیں ملے گا تو خدا نہ خواستہ کہیں اور ہمدرد ڈھونڈے۔ اور موبائل نے تو آج اس قدر تباہی مچا دی ہے کہ بچیوں کے ہاتھ میں موبائل دینا سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، اور دے کے اپنے آپ کو انہوں نے کہا یہ گیموں پہ لگ کے اپنی جان چھوٹی۔ ماں کہتی میرا سر درد کر دیا تھا، یہ سکون سے دونوں تینوں چاروں بیٹھ گئے، اب یہ لگے ہوئے گیم میں کھیل رہے، میں ریلیکس ہو گئی۔ نہیں، ان کی عادات، ان کے اخلاق، ان کا کردار ہمیں سنوارنے کے لیے ان کو لے کے بیٹھنا ہوگا، ہمیں بیٹھنا ہوگا۔
ہمیں ان کو ساتھ لے کے بیٹھنا ہوگا کہ آئیں درود پاک پڑھتے ہیں. ہمیں ان کو ساتھ لے کے بیٹھنا ہوگا، آئیں مل کے بیٹھ کے نعتیں پڑھتے ہیں. آئیں بیٹھ کر مدینے والے مصطفیٰ کا ذکر خیر کرتے ہیں. ان کو ساتھ لے کے بیٹھیں، گھر درس کا اہتمام کریں، مدنی چینل پر لے کے بیٹھے. خود جو ہے وہ ان کو لے کر، بچے ہیں مدنی منع ہیں، ان کو لے کر مسجد کی طرف، جن کی عمر ہو گئی ہو، جو شرعی مسئلہ ہے، بچے چھوٹے کم عمر کو تو لے جانے کے مسائل ہے نا، جو پاکی پلیدی کے جس کو پتہ نہ چلتا ہو. پھر جو سمجھدار بچے ان کو لے کے جائیں ساتھ، ان کو سکھائیں، سمجھائیں، تربیت کریں، ان کو اچھے اخلاق سکھائیں. ہم عجیب لوگ ہیں، جھوٹ بول کے جھوٹ سے روکتے ہیں. بچوں کہتے ہو جھوٹ بولو گے تو زبان کالی ہو جائے گی، زبان جھوٹ بولو گے تو کالا کوا کاٹ لے گا. جھوٹ بول رہے ہیں ہم، جھوٹ بول کے جھوٹ سے روک رہے. شور نہ کرو، ارے خبردار کسی کی آواز آئی، ہم شور مچا کے شور سے روک رہے ہیں. تربیت کرنے والوں کو تربیت کی کتنی حاجت ہے. مطالعے کا ذہن بنائیں، اپنے ذمے جو علم سیکھنے ضروری کیے ہیں شریعت نے وہ سیکھیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ چیزیں ملیں گی. اور مدنی چینل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ سوچ دے رہا ہے، کیونکہ یہی اولاد ہے. آج ہم نے ان کی تربیت نہ کی، گھر والوں کو اچھی تربیت نہ دی، یہی قیامت کے دن گریبان پکڑے ہوئے ہوں گے. وہ روایت نہیں آپ نے سنی کہ بروز قیامت ایک شخص کہ بیوی بچے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گے اور فریاد کریں گے کہ یا رب کریم اس شخص سے ہمارا حق دلوا، کیونکہ اس نے ہمیں ہمارے دین کے احکام نہیں سکھائے اور یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا، لیکن ہم لا علم تھے، لہذا اس شخص کو حرام روزی کے سبب اس قدر پیٹا جائے گا کہ اس کے گوشت جھڑ جائے گا. یہ حدیث پاک سنیے، اس پر غور کیجئے. آج جس اولاد یا بیوی بچوں کے لیے، جن گھر والوں کے لیے حرام کمائیاں کرتے کہ ان کی خواہشیں پوری کرنی ہے، ان کو سہولیات دینی ہے، ان کے انجوائے کروانا ہے، تھوڑی روزی پر گزارا کرنے کا ذہن لے لیں. حرام مت کھلائیں، یہ قیامت کے روز یہی کہیں گے مولا اس نے ہمیں حرام کھلایا تھا. اسے اتنا مارا جائے گا کہ اس کا گوشت جھڑ جائے گا. پھر اسے میزان کی طرف لایا جائے گا، یعنی ترازو جہاں وزن تلیں گے، فرشتے اس کی پہاڑ کی مثل نیکیاں لائیں گے تو اہل و عیال میں سے ایک شخص اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا. دوسرا بڑھے گا، وہ بھی اس کی نیکیوں سے اپنی کمی پوری کرے گا. اس طرح اس کی ساری نیکیاں اس کے گھر والے لے لیں گے. اب وہ اپنے گھر والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہے گا میری گردن پر صرف ان گناہوں کا بوجھ رہ گیا ہے جو میں نے تم لوگوں کی خاطر کیے. فرشتے اعلان کریں گے یہ وہ شخص ہے جس کی ساری نیکیاں اس کے بال بچے لے گئے اور یہ ان کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوا. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے جو والدین اپنی اولاد کی مدنی تربیت نہیں کرتے تو انہیں کیسی شرمندگی اور رسوائی کا سامنا ہوتا ہے. لہذا اچھے والدین ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی اولاد کو قرآن کریم سے محبت اور اس کے احکام پر عمل کرنا سکھائیے. صدر الشریعہ مفتی امجد علی عاصمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سب سے مقدم یہ ہے کہ بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں اور دین کی ضروری باتیں سکھائی جائیں. روزہ اور نماز اور طہارت اور خرید و فروخت اور اجرت اور دیگر معاملات کے مسائل جن کی روز مرہ حاجت پڑتی ہے اور ناواقفی سے خلاف شرع عمل کرنے کے جرم میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی تعلیم ہو. ہے کسی کو ایسی تعلیم کی فکر؟ آگے مفتی صاحب فرماتے ہیں اگر دیکھیں کہ بچے کو علم کی طرف انٹرسٹ یعنی رجحان ہے اور سمجھدار ہے تو علم دین کی خدمت سے بڑھ کر کیا کام ہے. اور اگر استطاعت نہ ہو تو درست عقائد اور ضروری مسائل سکھانے کے بعد جس جائز کام میں لگائیں اختیار ہے.
لڑکی کو بھی عقائد اور ضروری مسائل سکھانے کے بعد کسی عورت سے سلائی اور نقش و نگار وغیرہ ایسے کام سکھائیں جن کی عورتوں کو اکثر ضرورت پڑتی ہے، اور کھانا پکانے اور دیگر امور خانہ داری میں اس کو سلیقے ہونے کی کوشش کریں کہ سلیقے والی عورت جس خوبی سے زندگی بسر کر سکتی ہے بد سلیقہ نہیں کر سکتی۔ یہ بہار شریعت جلد 2 صفحہ 257 پر مضمون ہے۔ یہ لڑکیوں کو بھی سکھاؤ عقائد اور ضروری مسائل کے ساتھ ان کو سلائی، نقش و نگار، یہ گھر کے ضرورت کے کام۔ راج ہم نے ان کو کمپیوٹر سکھا دیا، موبائل سکھا دیا، اور کئی ایسے بڑے فخر کے ساتھ بتاتے ہیں فلاں کی شادی میں میری بیٹی نے ایسا ڈانس کیا، ایسا ناچی، یہ فخر کر رہے اس پر۔ الیاذ باللہ، ناچنا کن کا کام ہے؟ عجیب حالت ہوگی ہماری قوم کی، جن کاموں کی اس کو زندگی میں ضرورت پڑنی ہے اور جو کام قبر و حشر میں کام آنے ہیں ان کی فکر نہیں۔ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں ہم پر فرض ہے کہ اپنی اولاد اور اپنے اہل خانہ کو دین کی تعلیم دیں، اچھی باتیں سکھائیں اور اس ادب و ہنر کی تعلیم دیں جس کے بغیر چارہ نہیں۔ یہ تفسیر قرطبی جلد 9 صفحہ 148 پر لکھا ہے۔ اور آج فتنوں سے بھرپور اس زمانے میں بھی الحمدللہ ایسے والدین موجود ہیں جو شریعت کے حکم پر اپنا سر جھکا کر ہمت و حوصلے کے ساتھ معاشرے کے تانوں کو برداشت کرتے ہوئے اولاد کی اصلاح اور ان کی اسلامی طریقے سے مدنی تربیت کر کے اپنی اور ان کی آخرت بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے مدنی ذہن رکھنے والوں کی اولاد میں کوئی حافظ قرآن بنتا ہے، کوئی قاری قرآن بننے کی سعادت پاتا ہے، کوئی نیکی کی دعوت عام کرنے والا مبلغ دعوت اسلامی بنتا ہے، تو کوئی علم دین کی روشنی پھیلانے والا عالم دین اور مفتی بن کر امت محبوب کی شرعی رہنمائی کرتا ہے۔ جن ماں باپ کے بچے اس انداز سے دین کی خدمت کر رہے ہوں وہ اس حقیقت سے بخوبی واقف ہوں گے کہ ڈاکٹر انجینئر وغیرہ بنانے کے فوائد یعنی بینیفٹس محض دنیا تک ہی محدود ہوتے ہیں، جبکہ نیک اولاد والدین کی وفات کے بعد بھی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اسے سیکھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک سورج کی طرح ہوگی۔ اور اس کے والدین کو سنو اپنے بچوں کو جو قرآن پڑھاتے ہیں سنے، فرمایا اور اس کے والدین کو 2 حلے پہنائے جائیں گے جن کی قیمت یہ دنیا ادا نہیں کر سکتی۔ تو وہ پوچھیں گے ہمیں یہ لباس کیوں پہنائے گئے؟ ان سے کہا جائے گا تمہارے بچوں کے قرآن کو تھامنے کے سبب۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل ایک نیک بندے کا درجہ جنت میں بہت بلند فرمائے گا، تو وہ کہے گا اے میرے رب عز و جل مجھے یہ مرتبہ کیسے ملا؟ تو اللہ عز و جل فرمائے گا کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ اچھی اولاد، نیک اولاد یہ والدین کے لیے قبر میں حشر میں بھی راحت کا سامان بنتی ہے۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان فضائل کو اسی صورت میں والدین پا سکتے ہیں جب خود علم و عمل اور سنتوں کے پیکر، خوف خدا رکھنے والے اور علم دین سے محبت رکھنے والے ہوں گے۔ اگر ہم بھی ان صفات کے حامل بننا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، ہماری آنے والی نسلیں بھی اسی راہ پر گامزن رہیں گی۔ الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی مسلمانوں کو اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا مدنی ذہن دینے کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی اسلامی طریقے کے مطابق تعلیم و تربیت کا بھی خصوصیت کے ساتھ
ذہن عطا کرتی ہے۔ لہذا والدین کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر 12 مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی نیت فرمائیں۔ 12 مدنی کاموں میں سے ہفتہ وار ایک مدنی کام VCD اجتماع بھی ہے، جس میں شریک ہو کر اسلامی بھائی اجتماعی صورت میں سنت و برا بیان دیکھ یا سن کر علم دین کی دولت سے فیض یاب ہوتے ہیں، اور اجتماعی صورت میں علم دین سیکھنے کی بڑی ہی برکتیں ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے، جب تمہارا گزر جنت کی کیاریوں پر سے ہو تو اس میں سے کچھ نہ کچھ چن لیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ، آقا جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ قال حلقہ ذکر، فرمایا ذکر کے حلقے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے اور یہ VCD اجتماع جس کا میں نے ذکر کیا، اس کی برکت سے بھی کئی عاشقان رسول کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہو چکا۔ آئیے بطور ترغیب VCD اجتماع کی شرکت کی مدنی بہار سناتا ہوں۔ صبح پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میں معاشرے کا بگڑا ہوا نوجوان تھا اور دن بدن گناہوں کی دلدل میں دھنستا ہی چلا جا رہا تھا۔ میری اصلاح کی صورت اس طرح بنی کہ ہمارے علاقے میں دعوت اسلامی کے ذمہ داران نے VCD اجتماع کی ترکیب بنائی۔ میں بھی اس VCD اجتماع میں شریک ہوا۔ جب میں نے دعوت اسلامی کے بین الاقوامی سنت و اجتماع کے روح پرور مناظر دیکھے تو بہت متاثر ہوا، اور جب 27ویں شب رمضان کو ہونے والے امیر اہل سنت کے رکت انگیز بیان کا کچھ حصہ سنا تو مجھے اپنے سابقہ انداز زندگی سے وحشت محسوس ہونے لگی۔ جوں جوں بیان سنتا گیا میرے دل کی دنیا بدلتی چلی گئی۔ بالآخر میں نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا۔ عطائے حبیب خدا مدنی ماحول، عطائے حبیب خدا مدنی ماحول ہے، فیضان غوث و رضا مدنی ماحول، سلامت رہے یا خدا مدنی ماحول، بچے نظر بد سے بچے نظر بد سے صدا مدنی ماحول، سنور جائے گی آخرت انشاءاللہ، تم اپنائے رکھو صدا مدنی ماحول۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تربیت اولاد کے حوالے سے بزرگان دین اور پہلے کے مسلمانوں کا کردار ہمارے لیے مشعل راہ ہے، کیونکہ یہ حضرات تربیت اولاد کے طریقوں سے بخوبی واقف اور اولاد جیسی نعمت کے صحیح معنوں میں قدردان ہوتے تھے، اور خود ان کی پرورش بھی تو کسی نیک سیرت والدین کی آغوش میں ہوئی تھی۔ یہ حضرات خود بھی نیکیوں کے حریص ہوتے اور اپنی اولاد کو بھی نیکی کی راہ پر گامزن رکھنے کی ترغیب دلاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اولاد ان کی مطیع و فرما بردار، آنکھوں کا چین، دل کا سرور ہوتی اور معاشرے میں ان کا نام روشن کرتی۔ اور آج حال یہ ہو گیا کہ پچھلے دنوں ایک شہر میں جدول میں ایک شخص اجتماع کے بعد ملاقات میں قریب آ کر مجھے کہتا ہے، دعا کریں میرا بیٹا مر جائے۔ حیرت کے ساتھ دیکھ رہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک شخص ایسا گزرا جو یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ مجھے بیٹا نصیب ہو، اولاد نصیب ہو۔ تو 40 روحانی علاج میں امیر علیہ سنت نے اولاد کے لیے کوئی وظائف بھی بیان کیے ہیں، تو اس میں نے پڑھنے کا ان کو مشورہ دیا، اور اس کے بعد یہ شخص آ کر کہتا ہے دعا کرو میرا بیٹا مر جائے۔ حیرانگی کے ساتھ دیکھا، تو باپ بھی کہے گا کہ میرا بیٹا مر جائے، کہ جب اولاد نہیں ہوتی تو ماں باپ کس طرح بے چین و بے قرار رہتے۔ لیکن آخر کیا سبب تھا کہ کتنی بار اس کی وجہ سے مجھے تھانے کے چکر لگے ہیں، بیٹی کا رشتہ ٹوٹ گیا، نشے سے باز نہیں آتا، چوری سے باز نہیں آتا، ماں کو مارتا ہے، مجھے مارتا ہے۔ کس طرح اس درد کو سمجھا جائے؟ اب اس کو کوئی یہ نہ لے لے کہ جناب اولاد اگر خدا نہ خواستہ یہ ذہن لے کر چلے گی ہمارے ماں باپ نے ہمیں نہیں اچھا سا درس دیا تھا،
آج دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں سمجھا رہا ہے نا کہ آپ اپنے ماں باپ کا احترام کرو، آپ اچھے شہری معاشرے کے بن کے رہو، اچھے مسلمان بن کے زندگی بسر کرو. والدین کی بھی تربیت ہو رہی ہے، اولاد کی بھی تربیت ہو رہی ہے اس مدنی ماحول میں. امام اسمعی فرماتے میں نے ایک دیہاتی عورت کو دیکھا جو اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہی تھی. دیکھیں ایک دیہاتی عورت اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہی، سنیں یہ الفاظ، توجہ بہت چاہیے ہوگی، اتنے قیمتی یہ الفاظ ہیں. میں نے پڑھے تھے، یقین کرے اتنا مجھے لطف دیا ان الفاظ نے، اتنا لطف دیا. امام اسمعی فرماتے ایک دیہاتی عورت اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، بیٹا عمل کی توفیق اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، اور میں تجھے نصیحت کرتی ہوں کہ چغلی کرنے سے بچتے رہنا، کیونکہ یہ دو قبیلوں میں دشمنی ڈال دیتی ہے، دوستوں کو جدا کر دیتی ہے. لوگوں کے عیب کی ٹوہ میں رہنے سے بچو کہ کہیں تم بھی عیب دار نہ ہو جاؤ. عبادت میں دکھاوا نہ کرنا، مال خرچ کرنے میں بخل سے بچتے رہنا، دوسروں کے انجام سے سبق حاصل کرنا، لوگوں کا جو عمل تمہیں اچھا لگے اس پر عمل کرنا، اور ان میں جو کام تمہیں برا لگے اس سے بچتے رہنا، کیونکہ آدمی کو اپنے عیب نظر نہیں آتے. پھر وہ عورت خاموش ہو گئی. تو میں نے کہا اے دیہاتی عورت، تجھے خدا کی قسم مزید نصیحت کرو. اس نے پوچھا اے شہری، کیا تجھے ایک دیہاتی کی باتیں اچھی لگی ہیں؟ میں نے کہا خدا کی قسم اچھی لگی ہیں. تو وہ بولی کہ بیٹا دھوکہ دہی سے بچتے رہنا، کیونکہ تو لوگوں سے جو معاملات کرتا ہے دھوکہ دینا ان میں سب سے برا ہے. سخاوت، علم، تواضع اور حیا کو اپنا لینا. اور اب میں تجھے خدا کے سپرد کرتی ہوں، تم پر سلامتی ہو، اللہ تم پر رحم کرے. یاد رکھو کہ غیبت کرنا حالت اسلام میں 30 مرتبہ بدکاری کرنے سے بھی سخت گناہ ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیں ایک ماں اپنے بچے کو کیا تربیت دے رہی. چغلی سے بچنا، غیبت سے بچنا، دھوکے سے بچنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں دکھاوا نہ کرنا، دھوکے سے بچنا، سخاوت اختیار کرنا، علم حاصل کرو، تواضع اختیار کرو، حیا کو اپنا لینا. کیا ماں باپ اپنے بچوں کو یہ تربیت دے رہے ہیں؟ اب بے حیائی خود اپنا کر بچے کو کیا حیا کا درس دیں گے؟ فیشن خود کر کے بچوں کو سنت کا کیا درس دیں گے؟ اور میٹھے پیارے اسلامی، ہمارے مبلغ دعوت اسلامی و رکن مرکزی مجلس شورا حاجی ابو جنید زمزم رضا تاری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے بچوں کی امی کا بیان کچھ یوں ہے کہ مرحوم حاجی زمزم اپنی اولاد سے بہت پیار کرتے تھے. بیٹیاں گھر آتی تو مصروفیات کے باوجود ان سے ملنے گھر آتے تھے. گھر میں جب کسی کی غلطی کی اصلاح کرتے ہوئے لہجہ تھوڑا سخت کرتے تو ساتھ میں وضاحت بھی کر دیتے کہ میں آخرت میں نجات اور آپ لوگوں کے فائدے کے لیے سمجھا رہا ہوں. کھانا کھاتے وقت بچوں کے ذریعے دعائیں پڑھواتے، سنت کے مطابق کھانا کھانے کی ترکیب کیا کرتے، حتی الامکان بیٹوں کو نماز کے لیے ساتھ لے جایا کرتے. مدنی قافلے میں سفر کے لیے جاتے تو نماز کی تاکید کر کے جاتے، اور سفر کے دوران بھی ایس ایم ایس کے ذریعے معلومات کرتے کہ نماز ادا کر لی ہے یا نہیں. اور بیماری کی حالت میں حاجی زمزم رحمت اللہ علیہ نے اپنے بڑے شہزادے بیٹے سے فرمایا، جیسے ہی میری طبیعت بحال ہوئی انشاءاللہ عز و جل ہم دونوں مدنی قافلے میں سفر کریں گے. اور شہزادے کو یعنی اپنے بیٹے کو موبائل لے کر دینے سے منع کرتے ہوئے ذہن بنایا کہ چونکہ امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی نے بچوں کو موبائل لے کر دینے سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں آپ کو موبائل لے کر نہیں دوں گا. امیر علیہ سنت کیا دعا کرتے ہیں؟ میری آنے والی نسلیں آقا، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تو بنانا مدنی مدینے والے. اب یہ دو حکایتیں میں نے بیان کی، ایک وہ دیہاتی عورت جو اپنے بچے کو نصیحت کر رہی تھی،
اور ایک اپنے حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی علیہ کا انداز. اب اس میں والدین اور اولاد دونوں کے لیے سبق آموز مدنی پھول ہے. یہ سچ ہے کہ اچھے والدین اولاد کی مدنی تربیت سے کبھی غافل نہیں ہوتے، بلکہ انہیں نصیحت کے مدنی پھولوں کی خوشبو سے مہکائے رکھتے اور ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ خود نمازی، مدنی قافلوں کے مسافر، مدنی انعامات اور سنتوں کے عامل ہوں تو اپنے بچوں کو بھی مدنی کاموں کی ترغیب دلاتے اور ان سے پوچھ گچھ کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. بہرحال اب یہ فیصلہ والدین کو کرنا ہے کہ وہ تربیت اولاد کا فریضہ سر انجام دے کر اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بناتے ہیں یا پھر انہیں کھلی آزادی دے کر اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کرتے ہیں. لہذا میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے ہم بھی یہ ذہن بنا لیں کہ اپنی اولاد کو انشاءاللہ عز و جل مدنی سوچ دیں گے. نیک اولاد کی داد فریاد کی خاطر آؤ چلیں، قافلے میں چلو، قلب بھی شاد ہو، گھر بھی آباد ہو، پاؤ گے راحتیں قافلے میں چلو. اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اولاد کی تربیت اچھے انداز میں کرنے اور اس کے حقوق کے بارے میں اہم معلومات حاصل کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ اولاد کے حقوق کا اول تاخر مطالعہ کرنا انتہائی مفید ہے. یہ اس رسالے میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں اولاد کی پیدائش سے لے کر زندگی کے مختلف پہلوؤں سے متعلق حقوق بیان کیے گئے ہیں. آج ہی مکتبۃ المدینہ کے بستے سے اس رسالے کو ہدیتاً حاصل کر کے خود بھی اس کا مطالعہ کیجئے اور زیادہ تعداد میں خرید کر دوسروں کو تحفۃً پیش کیجئے. اولاد کے حقوق. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net سے اس رسالے کو ریڈ یعنی پڑھا بھی جا سکتا ہے، ڈاؤن لوڈ اور جو ہے وہ پرنٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اور میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے جو اخلاقی اور معاشرتی نقصانات، ان کو ہر عقل مند شخص بخوبی سمجھ سکتا ہے. ایک وقت تھا کہ ٹی وی اور سینما کے مضر اثرات اور بھیانک نتائج سوسائٹی یعنی معاشرے کے لیے انتہائی پریشان کن تھے اور ٹیلی ویژن کو صحت کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ قرار دیا گیا تھا. مگر آج موبائل اور انٹرنیٹ سب سے زیادہ صحت کو خراب اور اخلاق کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی نقل و حرکت پر توجہ رکھنے کے ساتھ حکمت عملی سے ان کی مدنی تربیت بھی کریں. بالخصوص جو بچے ابھی چھوٹے ہیں، خدا را انہیں موبائل اور انٹرنیٹ کے زوردار سیلاب سے بچائیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان نونہالوں کا کردار ابھی سے داغدار ہو جائے. اگر ایسا ہوا تو یقین جانیے پھر اولاد اور والدین دونوں کو ہر جگہ ذلت اور رسوائی کا سامنا ہو سکتا ہے. بچوں کو معاشرے کا اچھا اور نیک مسلمان بنانے کے لیے خود بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس مدنی ماحول سے وابستہ رکھیے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں قرآن و سنت کے مطابق دینی اور اخلاقی تربیت کی طرف بھرپور توجہ دی جاتی ہے. لہذا اپنے چھوٹے مدنی منوں اور مدنی منیوں کو مدرسۃ المدینہ یا دار المدینہ میں اور بڑوں کو جامعۃ المدینہ میں داخل کروائیے اور باعمل حافظ قرآن اور عالم دین بنائیے. اور الحمدللہ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے اس فتح جنگ کے ہفتہ وار اجتماع کو مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی دین متین کے 103 سے زائد شعبہ جات میں نیکی کی دعوت عام کرنے میں مصروف ہے. انہی میں سے ایک شعبہ جامعۃ المدینہ آن لائن بھی ہے. جامعۃ المدینہ آن لائن کے تحت آن لائن 4 سالہ درس نظامی کورس کروایا جاتا ہے. اس درجے کا یعنی اس کلاس کا دورانیہ روزانہ تقریباً 1 گھنٹہ ہے. شعبہ آن لائن کورسز کے تحت تقریباً 22 کورسز کروائے جا رہے ہیں. یہ آن لائن ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے. یہ بھی تو انٹرنیٹ کا ایک استعمال ہے. 22 کورسز ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے جو آن لائن کروائے جا رہے ہیں، جن میں چند کورسز یہ ہیں تفسیر قرآن کریم. اس میں 2 کورسز ہیں. پورے قرآن کی تفسیر صراط الجنان پڑھائی جاتی ہے اور اس کورس کا نام بھی تفسیر صراط الجنان ہے. اس کی مدت تقریباً 26 ماہ ہے.
دوسرا کورس فیضان تفسیر کے نام سے ہے، جس میں پورے قرآن کریم کی تفسیر اجمالاً پڑھائی جاتی ہے۔ اس کی مدت تقریباً 92 دن ہے، جو جتنے دن میں آنا چاہے، دیکھیں کتنی سہولت، کتنی آسانی دی جا رہی۔ پھر اسی طرح فقہ اور عقائد کا کورس ہے، نماز کورس اور طہارت کورس ہے، فیضان حج اور فیضان عمرہ کورس، اور اسی طرح جو ہے وہ نیو مسلم کورس، سنت نکاح کورس، یہ بھی آن لائن کروایا جا رہا ہے کہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ افراد کے لیے بہت شاندار کورس ہے، جس میں نکاح کے مسائل، زوجین کے حقوق، گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے، اور بہت کچھ اس کورس میں شامل۔ یہ اس کی مدت 30 دن ہے۔ تو یہ مختلف کورسز ہیں، فیضان فرض علوم کورس، تجہیز و تکفین کورس، فیضان رمضان کورس، فیضان زکوٰۃ کورس، فیضان تصوف کورس، عربی گرامر کورس، فضائل شمائل مصطفیٰ کورس، احکام قربانی کورس۔ اب ان میں اکثر کورسز کے درجے کا دورانیہ روزانہ آدھا گھنٹہ اور کچھ کا 1 گھنٹہ علم دین کے خواہش مند عاشقان رسول کے لیے ان کورسز کے ذریعے علم دین حاصل کرنے کا سنہری موقع ہے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatIslami.net سے ڈپارٹمنٹ کے آپشن میں جا کر مدرسۃ المدینہ آن لائن سے اس کا داخلہ فارم یعنی ایڈمیشن فارم فل کریں اور علم دین کا خزانہ حاصل کریں، اور پھر ان موبائل نمبر سے بھی مزید معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں آن لائن کے لیے۔ یہ موبائل نمبر 03335252625 اور دوسرا نمبر ہے 032127999484۔ باہر کا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اب غور کریں گے کہ دعوت اسلامی اس وقت اس پرفتن دور میں جامعۃ المدینہ کے ذریعے، جامعۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے، آن لائن کورسز کے ذریعے، مدرسۃ المدینہ کے ذریعے، دار المدینہ کے ذریعے، مدنی قافلوں کے ذریعے، اسلامی بہنوں کے اجتماعات کے ذریعے، اسلامی بھائیوں کے اجتماعات کے ذریعے، 103 کا وہ شعبہ جات ان کے ذریعے نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں مصروف ہے، برائی کو روکنے میں مصروف ہے۔ اور آپ بھی، ہم اپنے بچوں کو بھی اس مدنی ماحول سے وابستہ کرتے ہیں۔ انتہائی آسان ایک ہم نے راستہ لے لیا کہ جس کے ذریعے ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں، برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ مگر افسوس صد افسوس، علم دین سے دوری کے باعث ہمارے معاشرے میں بعض والدین ایسے بھی ہیں کہ خود تو نیکیوں سے محروم رہتے ہیں، اس کے ساتھ اپنی اولاد کو بھی اپنے نقش قدم پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر خوش قسمتی سے ان کے بچے نیکی کے راستے پر چل نکلیں تو بد قسمتی سے ایسے والدین ان کی حوصلہ شکنی کرتے، مذاق اڑاتے، مختلف طریقوں سے ستاتے اور اس راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوں روز روز کے تانوں سے تنگ آ کر بسا اوقات بچہ بھی برائی کے راستے پر چل پڑتا ہے اور برے لوگوں کی صحبت میں رہ کر ان کی عادات و اطوار اپنا لیتا ہے۔ گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے، نشہ، اس کی بری لت میں پڑ کر اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر لیتا ہے۔ لہذا میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی اولاد کو سنتوں کے راستے پر چلائیں۔ اگر یہ سنت کے راستے پر چلنا چاہیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو طنز کر کے دین سے دور کرنے کا ذریعہ مت بنے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں ہم جہاں دیگر جو ہے وہ موضوعات لیتے ہیں، اس کے ساتھ سنت اور آداب بھی کچھ بیان کے آخر میں بیان کیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم ایک سنت اور اس کے کچھ متعلقہ آداب سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ چھینکنا بھی ایک اہم امر یعنی کام ہے، اس کی بھی سنتیں اور آداب ہے۔ چھینک کے وقت سر جھکائیں، منہ چھپائیں اور آواز آہستہ نکالیں۔ چھینک کی آواز بلند کرنا حماقت ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کو ڈکار یا چھینک آئے تو آواز بلند نہ کرے، کہ شیطان کو یہ بات پسند ہے کہ ان کی آواز بلند کی جائے۔ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا سنت ہے۔ بہتر یہ کہ الحمدللہ رب العالمین کہے۔ سننے والے پر واجب کہ فوراً یرحمک اللہ یعنی اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے کہے، اور اتنی آواز سے کہے کہ چھینکنے والا خود سن لے۔ اگر جواب میں تاخیر کر دی تو گناہگار ہوگا۔ صرف جواب دینے سے گناہ معاف نہیں ہوگا، توبہ بھی کرنا ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ
کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو فرشتے کہتے ہیں رب العالمین، اور اگر وہ الحمدللہ رب العالمین کہے تو فرشتے یرحمک اللہ، یعنی اللہ تجھ پر رحم فرمائے، یہ کہتے ہیں۔ جواب سن کر چھینکنے والا کہے یغفر اللہ لنا ولکم، یا یوں کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ چھینکنے والا زور سے حمد کہے تاکہ کوئی سنے اور جواب دے، دونوں کو ثواب ملے گا۔ چھینک کا جواب ایک مرتبہ واجب ہے، دوبارہ چھینکائیں اور وہ الحمدللہ کہے تو دوبارہ جواب واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ حضرت ایاس بن سلمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو چھینک آئی، میں بھی موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یرحمک اللہ۔ اسے دوبارہ چھینک آئی تو آپ نے فرمایا اسے زکام ہو گیا ہے۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل ہمیں چھینک کی سنت اور آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ دیکھیں یہ بھی ایک انداز ہے نا، اپنے بچوں کو چھینک آنے کا طریقہ سکھائیں کہ چھینک آئے تو ادب کیا ہے، الحمدللہ کہنا، الحمدللہ کوئی کہے تو اس کا جواب یرحمک اللہ، یہ سکھائیں۔ اپنے بچوں کو شروع سے سنتیں، آداب، اچھی باتیں سکھائیں، اچھا انداز اپنا، اپنے گھر میں مدنی چینل چلائیں، گناہوں بھرے چینل بند کر دیں۔ مدنی چینل بھی انشاءاللہ عز و جل اولاد کی تربیت میں ہمارا بہت ساتھ دے رہا ہے، الحمدللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی